ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا عراق کا سرکاری دورہ، سربراہ پاک فضائیہ کی عراق ایئر چیف سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق عراقی فضائیہ کا JF-17 تھنڈر اور مشاق طیاروں میں دلچسپی کا اظہار۔ فریقین کا پاک عراق فضائی تعاون کے فروغ اور مشترکہ تربیت پر اتفاق۔ سربراہ پاک فضائیہ نے عراقی ایئر فورس کی تربیت میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عراقی ایئر چیف نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کو عراقی فضائیہ ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بانی BDI نے مجھے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے مینڈیٹ دیا ہے۔ ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے۔ پنجاب حکومت کا رویہ ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی میں اب تک جلسے کی باقاعدہ اجازت نہیں ملی، لیکن کل جلسہ ہر حال میں ہوگا۔ استقبال پر کراچی کی عوام سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا قافلہ کراچی سے حیدرآباد روانہ۔ عوامی اجتماع سے خطاب، سیاسی اور عوامی وفود سے ملاقاتیں کریں گے۔ جامشورو میں بھی اجتماع سے خطاب شیڈیول۔ پنجاب حکومت کا ہر شہری کو معیاری علاج کی سہولت دہلیز پر فراہم کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جھنگ، میاں والی اور روہڑی میں کیتھ لیبس جلد فعال کرنے کی ہدایت۔ ضلعی سطح پر جدید کارڈیک کیتھ لیب سے دل کے مریضوں کو علاج میں سہولت ملے گی۔ 7 اضلاع میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیبس بنائی جائیں گی۔ کیتھ لیبس میں انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی اور پرائمری PCCI کی سہولت دستیاب ہوگی۔ گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ ضلعی سطح پر جدید کیتھ لیب سے مریضوں کو بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے تک نئے شروع نہ کرنے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تیز رفتار، تکمیل اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ منصوبوں کا مقصد شہریوں کی زندگی بہتر بنانا ہے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل ہی ترقی کی اصل کامیابی ہے۔ صوبے میں 13,000 سے زائد ترقیاتی منصوبے شروع ہیں، جبکہ 9,193 مکمل ہو چکے ہیں۔ ترکیہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا اپنی رپورٹ میں دعویٰ۔ جریدے نے لکھا کہ ترکیہ کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تینوں ملکوں کے درمیان معاہدہ جلد متوقع ہے۔ تینوں ممالک کے دفاعی اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابننگ کے باوجود بھارت سفارتی محاذ پر ناکام۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت کا سفارتی کمزوریوں کے باعث لابننگ فرمز پر انحصار، کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود منہ کی کھانا پڑی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے اوپن سیکرٹس اور دی انڈین ایکسپریس نے بھارت کی پیسے کے بل بوتے پر لابننگ بے نقاب کر دی۔ اوپن سیکرٹس نے انکشاف کیا کہ بھارت نے مسخ شدہ ساکھ کی بحالی کے لیے سال 2025 میں متعدد لابسٹ حائل کیے۔ دی انڈین ایکسپریس نے لکھا کہ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت نے لابننگ کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے شروع کیے، ملاقاتوں کے لیے SHW لابننگ فرم کی مدد لی۔ فرم کو $1.8 ملین سالانہ دیے گئے۔